الله الرحمن الرحيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا کہ جس وقت آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف جا رہے تھے، گھر والے بھی ساتھ تھے، تو رات کا وقت تھا، ضرورت پڑی آگ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، تو گھر والوں سے کہا کہ آپ یہاں پر رکیے، میں وہاں سے آگ کی چنگاری لاتا ہوں تاکہ وہ تمہارے لیے فائدہ دے۔ اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب گئے تو عجیب منظر تھا کہ آگ جو جل رہی تھی وہ سرسبز اور درخت تھا، اس پر آگ جل رہی تھی اور آگ جلنے کی وجہ سے اس کے سبزہ میں اضافہ ہو رہا تھا، خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جس وقت قریب گئے، اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پکارا اور فرمایا اننی انا اللہ۔ پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی انی انا ربک فاخلع علیک، میں تمہارا رب ہوں، لہذا اس مقدس وادی پاک وادی طوا میں تم داخل ہو چکے ہو، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیجیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ ہم نے آپ کو پسند کر لیا۔ فَاسْتَمِعْ، غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ آیت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلیل ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان کسب کرے، کوشش کرے، کسب عمل کوشش کرے، خوب عبادات اور ریاضات کرے تو اس کو اللہ رب العزت عطا فرما دے، ہرگز ایسی بات نہیں۔ نبوت یہ کسبی نہیں، وہبی ہے۔ وہبی معنی کیا مطلب؟ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، جس کو چن لیتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہذا مرزا لعین کی جو مکاری ہے کہ میں نے اتنی عبادت کی کہ اللہ نے مجھے چن لیا اس لیے میں نبی بن گیا ہوں، اس کی اس مکاری کا جو ہے نا یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں کہ تم خواہ کتنی مرضی عبادت کرو اور تم نبوت کے لیے چن لیے جاؤ، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ نبوت کے لیے تو ہم تم کو چنتے ہیں جس کو ہم پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کہ ہم نے آپ کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ اب یہ نبوت کا زمانہ تھا، 30 سال فرعون کے دربار میں رہے موسیٰ علیہ السلام، 10 سال سیدنا شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، ٹوٹل 40 سال ہو گئے۔ عموماً نبوت اللہ رب العزت تمام انبیاء علیہ السلام کو تقریباً 40 سال کی عمر میں عطا فرماتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اعلان نبوت فرمایا وہ بھی 40 سال کے بعد فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پر جو اللہ رب العزت نبوت عطا فرما رہے ہیں، نبی پہلے سے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں
کے بعد وہ نبی بنتے ہیں، لیکن اعلان اللہ رب العزت ان سے 40 سال کے بعد کرواتے ہیں. بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر. تو انا اخترتک فاستمع لما یوحی، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ ہم نے تمہیں پسند کیا ہے. فاستمع، اب لہذا آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، ذرا توجہ سے کان لگا کر توجہ سے سننا جو آپ کی طرف وحی کی جائے. کیا وحی کی گئی؟ اللہ رب العزت کیا وحی کی؟ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں. جب میں ہی اللہ ہوں تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا انا فاعبدنی، پھر میرے علاوہ تم کسی کی عبادت نہ کرنا. جب میں اللہ ہوں تو عبادت بھی صرف میری ہی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ان جیسی آیات کے اندر اور آگے بھی آیت آ رہی ہے، کبھی بھی کوئی بھی نبی جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. لیکن تعلیم امت کو دینا مقصود ہوتی ہے کہ جب اللہ اپنے پیغمبر کو یہ حکم فرما رہے ہیں جن سے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے پیغمبر کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں. کیوں کہ پیغمبروں کو اللہ رب العزت یہ مبعوث فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں کو مخلوقات کی عبادات سے ہٹا کر خالق کی عبادت کی طرف لگاتے ہیں. جتنے بھی مخلوقات ہیں، غیر اللہ ہے، بت ہیں، جو بھی آپ کو نظر آتے ہیں، انسان ہیں، انسانوں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور بتوں کی عبادت بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اپنی نفسانی خواہشات کی عبادت بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر اور نبی تو اس لیے مبعوث ہوتے ہیں لوگوں کو مخلوقات کی عبادت سے ہٹا کر خالق کی عبادت کی طرف لگایا جائے. دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، لہذا عبادت میری ہی ہونی چاہیے. اس سے امت کو تعلیم ہے کہ ہمیشہ ہر شخص جانتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے مجھے اتنا خوبصورت جسم پہ عطا کیا، اتنی خوبصورت میری چال ڈھال نقش و نگار اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے. ایک ذرا سی کسی بھی عضو کے اندر نقص پیدا ہو جائے نا تو پوری دنیا مل کر اس کو صحیح نہیں کر سکتی. آج ٹھیک ہے جدید زمانہ ہے، کچھ نہ کچھ بہتری آ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اصلی حالت نہیں آ سکتی. پھر بھی ڈاکٹر اطباء کہتے ہیں یہ پرہیز ہے، یہ پرہیز ہے، یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ورنہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. تو ہر انسان سمجھتا ہے کہ مجھے میری اللہ کی ذات نے اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا ہے، اتنی بڑی کائنات میرے لیے پیدا فرمائی ہے، یہ چاند کا نظام، یہ سورج کا نظام، یہ سیاروں کا نظام، یہ تاروں کا نظام، یہ بارش کا نظام، یہ مکمل نظام حضرت انسان کے لیے ہے. تو لہذا حضرت انسان کو چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے. فاعبدنی، لہذا میری ہی عبادت کرنی چاہیے. واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرنی چاہیے میری عبادت کے لیے. یعنی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. عزیزان محترم، دیکھیں پہلا حکم یہ دیا کہ میرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. دوسرا حکم یہ دیا کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز بہت بڑا اللہ کا حکم ہے اسلام میں. انسان مسلمان ہونے کے بعد بہت بڑا حکم ہے. لہذا انسان کوشش کرنی چاہیے کبھی بھی نماز انسان سے نہ رہے. ایک روایت میں کیا فرمایا، حد فاصل کفر اور اسلام کے درمیان وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک کرنا ہے. اس لیے تو اتنی سخت حکم ہے. فرمایا کہ جو شخص نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ایسا بڑا جرم کیا کہ لہذا اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا جائے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص انسان ہے نا، بعض اوقات سویا رہ جاتا ہے، سو جاتا ہے، نیند نہیں، آنکھ نہیں کھلتی، تو فرمایا جس وقت جاگ آئے فوراً اللہ رب العزت کے لیے نماز قائم کرے، یعنی فوراً نماز ادا کرے. تو اسی طرح غفلت کی وجہ سے نماز بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز ادا کرے. تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ نماز قائم کیجیے میرے ذکر کے لیے. لہذا اللہ رب العزت کا ذکر وہ انسان کھڑے ہو کر بھی، ہاتھ باندھ کر بھی، بغیر ہاتھ باندھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. اور اللہ کی یاد یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو نصیب ہو جائے. فرمایا
فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں. فرمایا جو شخص اللہ کا ذکر مجلس میں کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر اس سے بہترین مجلس میں فرماتے ہیں. وہ بہترین مجلس کیا ہے؟ فرشتوں کا مجلس. انسان تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت تنہائی میں اس کو یاد کرتا ہے. بھری مجلس میں اللہ پاک بھری مجلس میں اس کا تذکرہ فرماتا ہے. اس لیے ہر وقت اللہ کا ذکر انسان کے زبان پر رہنا چاہیے. جس وقت انسان کے دل پر اللہ کا ذکر رہے گا نا، زبان پر، تو انسان کی ناشکری نہیں کرے گا، ہمیشہ اللہ رب العزت شکر ادا کرے گا. اس کو یہ نعمت مل جائے گی کہ یہ جو ذکر میں کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لہذا مجھے اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. تو اقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیہ. اللہ رب العزت نے، میں نے جس طرح عرض کیا، آپ حضرات نے پڑھا کہ مکی صورتوں کے اندر بنیادی مضامین بیان ہوں گے: توحید، رسالت، آخرت یعنی قیامت. تو اللہ رب العزت نے توحید بیان فرمائی کہ اننی انا اللہ، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور رسالت بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی کہ میں نے آپ کو چن لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہ. تیسرا جو بنیادی مضمون ہے وہ کیا ہے؟ قیامت کا ہے، کہ بے شک ان الساعۃ، قیامت، آتیۃ آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں نے اس کو چھپا رکھا ہے. لتجزا کل نفس بما تسعی. دیکھیں قیامت کا برپا ہونا عقلی طور پر بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر جو شخص بھی نیک اعمال کر رہا ہے اس کو پورا بدلہ نہیں مل رہا. جو شخص برائی کر رہا ہے اس کو بھی پوری اس کا جزا نہیں مل رہی. بے شمار واقعات ہیں، آپ حضرات نے بھی دیکھے ہوں گے، بندہ نچیز نے بھی بہت سنے ہیں اور تجربات میں ہیں. ایک شخص مجرم تھا، پکا مجرم تھا، لیکن عدالت سے وہ بری ہو گیا بغیر کسی جو ہے نا سزا کے. دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے بالکل جرم سے دور سے بھی ان کا تعلق نہیں، لیکن کیا ہے، طاقت اور آج کی زبان دجالی میڈیا کی وجہ سے ان کے اوپر جو ہے نا تھوک دیا گیا جرم کو، وہ بیچارے وہ سزا بھگت رہے ہیں. بے شمار واقعات ہیں، بے شمار. میں کہوں انسان اگر بیان کرنا چاہے تو وقت ختم ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی قریب ہی گونتاما جیل سے ایک شخص رہا ہوا ہے، احمد صاحب. کیا جرم ہے؟ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا. کون ہے اس کے جو ہے نا 20-25 سال کی عمر کا، کون اس کا حساب دے گا؟ وہ خود کہتے ہیں، غیروں نے خود کہا کہ کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اس لیے ہم نے آزاد کر دیا. خیر وہاں پر تو اکثریت آپ کہیں تو 100 میں سے 100% جو ہے نا بے گناہ ہیں. خیر ہماری عدالتوں میں بھی ایسے بے شمار ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ قیامت کو برپا کرنا ہے تاکہ مجرم کو پوری کی پوری سزا مل سکے اور جس نے نیک اعمال کیے ہیں ان کو بھی پورا کا پورا بدلہ دیا جا سکے. یہ بنیادی مضمون ہے. اس کے اس وقت بھی منکر تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منکر تھے، آج بھی بہت سارے لوگ منکر ہیں. آج اس وقت قیامت کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، بہت سارے ملحدین کہتے ہیں وہ چھوڑو یار، یہ مولویوں کی اپنی اختراع ہے، اپنی طرف سے گھڑ رکھا ہے. ایش زندگی گزارو، مزے کرو، زندگی کے مزے لوٹو. یہ تمہیں آخرت کی فکر کر کر اور قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر کر یہ تم سے دنیا کی لذتوں کو چھیننا چاہتے ہیں. آج بھی منکر ہے، ایسی بات نہیں. اور قیامت کب برپا ہوگی اس کا کسی کو علم نہیں. اس لیے فرمایا اکاد اخفیہا، اس کا علم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میں نے چھپا لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ فرما دیجئے قیامت کب برپا ہوگی، قائم ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سائل نے نا بہت زیادہ سوالات کیے. ایک سوال ان میں یہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. ایک اجنبی شخص نے آ کر
پوچھا ایک صحابی سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. یہ جو صحابی تھے نا یہ بالکل قافلے کے آگے تھے. یہ صحابی رسول ان کو پکڑ کر ان صاحب کو لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قافلہ تھا اس کے درمیان چل رہے تھے. یا رسول اللہ یہ آپ کا پوچھ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بہت سارے سوالات کیے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا وجہ ہے کہ جو ہے نا مرد اور عورتیں آپس میں ملتے ہیں جس وقت, یعنی میاں بیوی جس وقت ملتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے نا بچے کی تشبیہ جو شکل و صورت ہے وہ باپ کی طرف جاتی ہے, بعض اوقات باپ کی طرف جاتی ہے. کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جو پانی ہے وہ ذرا مغلظہ ہے, یعنی سخت ہوتا ہے. عورت کا پانی پتلا ہوتا ہے. جب مرد کا پانی غالب آ جائے تو اللہ پاک بیٹا پر عطا فرماتے ہیں, جب عورت کا پانی غالب آ جائے تو اللہ پاک بیٹی عطا فرماتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بات صرف ایک نبی ہی بتا سکتا ہے. خیر اس میں بہت سارے سوالات کیے. اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ بھی بتلا دیجیے کہ قیامت کب برپا ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت بیان فرما دی کہ قیامت کی یہ علامات ہیں. مکمل ٹائم وقت فرمایا جو سائل ہے نا سوال کرنے والا اس سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا, سائل سے زیادہ میں بھی نہیں جانتا قیامت کب برپا ہوگی. اس لیے سورہ لقمان کی آخری آیت ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے موقع پر سوال ہوا یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی, ماں کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر کیا ہے, اور بارش کے متعلق سوال ہوا تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی ان اللہ عنده علم الساعہ, قیامت کا علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, بارش کب کتنی اور نافع زار نازل ہوگی اللہ رب العزت کے پاس علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, ماں کے پیٹوں کے اندر رحموں کے اندر کیا ہے. آج جدید ٹیکنالوجی نے یہ تو بتا دیا لڑکا ہے لڑکی ہے, بتائے نا شقی القلب ہے یا سعید ہے, نیک بخت ہے بدبخت ہے, کتنی عمر ہے, آ کر کیا کرے گا وغیرہ وغیرہ, اندھا ہے بینا ہے وغیرہ کچھ نہیں بسا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, کسی کو علم نہیں کہ کل انسان نے کیا کرنا ہے, کل ہمارے کیا پلان تھے. ہم نے اپنی طرف سے یہ بنایا کہ ہم نے کل یہ کرنے ہیں, اپنے اہداف مقرر کیے, لیکن جیسے یہ آج ہوئی تو اس کے علاوہ دوسری طرف ہم چل پڑے. کیوں کہ زندگی نے ہمیں اس طرف موڑ دیا. کسی کو علم نہیں, ٹھیک ہے انسان پلاننگ کرے لیکن علم اللہ رب العزت کے پاس ہے. وہ فرمائے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت, کسی کو علم نہیں کس کی موت کب کس جگہ پر آ جائے گی, کوئی علم نہیں. بے شمار واقعات ہیں, انسان یہاں سے گئے عمرے کے لیے, وہاں پر اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لیا, وہاں سے ہو کر آئے, بس یہی تھا کہ اب مرتے ہیں آج مرتے ہیں, شاید مکہ اور مدینہ کی موت نصیب ہو جاتی, صحیح آگے یہاں پر ایئرپورٹ پر ہی اترے وہ موت واقع ہوگی. بے شمار واقعات ہیں. تو فرمایا قیامت کا صحیح علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. کیوں؟ لتجزا, غائب کیا ہے, لتجزا کل نفس بما تسعى, تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. لہذا ایسی بات نہیں میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں یہ فضول ہے, ہرگز ایسی بات نہیں, ہرگز ایسی بات نہیں, بلکہ اس کا مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ملنے والا ہے. اور جو رات بھر اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, بغاوت کرتا رہا, ایسی بات نہیں اس کو اللہ پاک چھوڑ دیں گے. اگر اس نے توبہ کے بغیر زندگی گزار دی, یہاں سے چلا گیا, تو اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا فلا يصدنك, تمہیں نہ روکے, عنها اس قیامت سے, من وہ شخص لا يؤمن بها جو اس پر ایمان نہیں لاتا, جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا, یہ نہ ہو کہ وہ تیرے راستے میں آ جائے. واتبع هواه, حالانکہ وہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے, وہ آپ کو نہ روک ڈالے. لہذا اللہ کے پیغمبر تو کبھی بھی نہیں رک سکتے. امت کو تعلیم ہے کہ تم ان کے بہکاووں میں نہ آ جانا, قیامت برپا ہو کر رہے گی, اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ ہر انسان کو دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو فکر آخرت نصیب فرمائے, آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا